بلال اور اردو زبان دانی، جس کا آج ہم شعری اصطلاحات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصطلاحاً استعمال ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ان کا لغوی اور دوسرا اصطلاحی۔ اسی لغوی کو لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ تو لفظی مطلب آ جائے یا لغوی آ جائے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اسے گھبرانا نہیں ہے۔ دوسرا اصطلاحی ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس اردو سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے جو سلیبس ہے اس میں 4 شرعی اصطلاحات ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ تو آج ہم ان چاروں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو ہم آپ باتیں کریں گے، آپ ان کو دھیان سے اگر سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ پیپر میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں آئے گا۔ جس طرح سے بھی پوچھے گا آپ اس طرح سے تیار ہوں گے اس کو جواب دینے کے لیے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دھیان سے اس کو سننا ہے اور پھر اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں مطلع کی۔ تو مطلع جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لفظی یا لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی مینس لغت کے اندر ڈکشنری میننگ جو ہوتے ہیں۔ تو مطلع کے لغوی معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، ابھرنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، سورج کے نکلنے کی جگہ، چاند کے نکلنے کی جگہ۔ تو وہاں کوئی بھی آپشن ان میں سے ہو تو آپ اس کے اوپر ٹک کریں گے، کیونکہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں یہ۔ تو کیا ہوگا، اس کا لغوی معنی مطلع کا طلوع ہونے کی جگہ اگر اس میں ہے تو اس پہ آپ کریں گے، نکلنے کی جگہ ہے یا چاند کے نکلنے کی جگہ وہ کہہ سکتا ہے، سورج کے نکلنے آپ مین ذہن میں رکھیں گے، نکلنے کی جگہ، ابھرنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع نام سے ہی ظاہر ہے، طلوع ہونے کی جگہ، شروع ہونے کی جگہ۔ تو یہیں سے کیونکہ غزل شروع ہوتی ہے اس خاطر اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ دوسرا اصطلاحی معنی۔ اصطلاح کیا کہتے ہیں کہ ایسا مطلب جو لغوی معنی سے الگ ہو لیکن کسی مخصوص طبقے کے لیے وہ مانا جائے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے کسی لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ تو مطلع کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر، یہ اس کی اصطلاحی معنی بھی ہے، ظاہر اسی کے اندر ہی اس کی پہچان بھی چھپی ہوئی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر۔ اب یہی اس کی پہچان ہے۔ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ مطلع کی پہچان ایم سی کیو دوں گے، اس میں آپ دیکھ لیں غزل اور قصیدے کا پہلا شعر۔ اب اس کی لازمی شرط، اب پہلا شعر تو ہو گیا، اب شرط کیا ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ مطلع ہے یا مطلع نہیں ہے۔ تو لازمی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہونے چاہیے۔ یہ ہم ردیف بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ ردیف جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن قافیہ یہ لازمی ہے۔ تو لازمی شرط کیا ہے؟ قافیے کا ہونا، یعنی اگر غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، یعنی ہم قافیہ ہوں گے، تو وہ مطلع کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ذرا وہ شرط کو پوری نہیں کر رہا، تو وہ سمپلی پہلا شعر ہوگا، وہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ تو یہاں قرار اور بہار یہ دونوں قافیہ ہیں، اس کے ساتھ ردیف بھی آ گیا کیونکہ اے کاش آ گیا، اے کاش ردیف ہے۔ تو ردیف اور قافیہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں نہیں بھی ہو سکتے، مطلب صرف قافیے سے بھی کام چل سکتا ہے، کیونکہ غزل کی جو شرط ہے وہ قافیہ ہے، ردیف شرط نہیں ہے۔ ردیف ویسے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن قافیہ جو ہے یہ لازم ہوتا ہے، اس کے بغیر غزل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے اندر دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں یا ہم قافیہ ہوں، اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ مطلع کو نقیب غزل بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ مطلع نقیب غزل بھی کہلاتا ہے۔ نقیب سے مراد نقب کشائی کرنے والا، اب کیونکہ یہی غزل کی نقب کشائی کرتا ہے، اس کے بعد غزل کے اشعار جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ آنا شروع کرتے ہیں، تو اس کا طرح ہم اس کو نقیب غزل بھی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ تو مطلع جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر زبان آپ سے پوچھ لی جاتی ہے اس کی، تو مطلع جو ہے
وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلع ہے، آگے وہ مختلف آپ کو اصطلاحات دے دیں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ مطلع جو ہے وہ شعری اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لکھ سکتے شعری اصطلاح ہے، نثری اصطلاح ہے، ہیت ہے، کوئی بھی ایسے 4 آپشن دے دے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مطلع جو ہے وہ شعری اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلع جو ہے وہ آہنگ کا بھی آغاز کرتا ہے، اس کی بنا کشائی ساتھ ہی کر دیتا ہے، یعنی ہمیں اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آنے والی غزل جو ہے وہ کس لے میں ہوگی، کس آہنگ میں ہوگی، کس طرز پہ ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس مطلع۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ہے مطلع۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس مقطع۔ مقطع اب نام سے ہی ظاہر ہے، مقطع یہ قطع کرنے سے ہے، یعنی یہ لفظ قطع سے ہے، قطع، قطع ایک قطع ہوتا ہے این ہے سے، وہ ٹکڑا ہوتا ہے، یہ قطع کاف تے این یعنی اس سے، یہ ہے قطع۔ اس کا مطلب ہے کاٹنا، توڑنا۔ تو مقطع کا جو لغوی معنی ہے یا لفظی معنی ہے وہ سمپل ہے، کٹ جانے کی جگہ، یعنی جہاں پر کوئی چیز کٹ جاتی ہے، یا مقام قطع، یا ختم ہونے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، یعنی اس طرح کا کوئی بھی لفظ آپ استعمال یعنی ذہن میں رکھیں گے کہ ایم سی کیوز میں جو یہ والی آپشن ہو کہ کاٹنے کی جگہ، کٹ جانے کی جگہ، مقام قطع یا ختم ہونے کی جگہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قطع کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جس طرح مطلع تھا اسی طرح سے مقطع ہے کہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر، یہ پہلی پہچان ہوگی اس کی کہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر۔ لازمی شرط کیا ہوگی؟ تخلص، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ مطلع کی لازمی شرط کیا تھی؟ ردیف اور قافیہ کا دونوں مصر میں ہونا اور پہلا شعر ہونا۔ پہلا شعر تو اصطلاح میں آ گیا، اس میں کیا ہے؟ آخری شعر ہونا۔ اور لازمی شرط کیا ہوگی؟ تخلص کا ہونا۔ تخلص جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اس کو کلمی نام بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ تخلص کو جو ہے وہ کلمی نام بھی کہتے ہیں۔ تو شعراء اپنا جو تخلص استعمال کرتے ہیں، اگر غزل کا آخری شعر ہو اور اس کے اندر تخلص بھی استعمال ہو جائے تو اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ اگر غزل کا آخری شعر ہے اور اس کے اندر تخلص شرط نہیں آیا تو پھر بھی وہ مقطع نہیں ہے، وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ یہ بھی آ سکتا ہے ایم سی کیو میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مقطع ہے، تخلص ہے لیکن وہ غزل کا آخری شعر نہیں ہے، مطلب یہ دونوں کا ہونا لازم ہے۔ اب پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ اگر اس میں تخلص نہیں ہے، آخری شعر ہے، تو تب بھی وہ مقطع نہیں ہے۔ اب دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ تخلص تو ہے لیکن وہ غزل کے آخر میں نہیں ہے، غزل کا آخری شعر نہیں ہے، تو تب بھی وہ مقطع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے شعراء ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے شعر میں اپنا تخلص استعمال کر دیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم مقطع نہیں کہتے، وہ مطلع ہی ہوگا اگر مطلع کی شرائط کو پورا کرے گا تو اگر یہ دونوں شرائط پوری کرے گا تو مقطع ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو مقطع نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ مقطع کے اندر غزل کی جو مقصدیت ہوتا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذرا آخری شعر ہوتا ہے تو شاعر کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہم بات جو پوری غزل میں کر رہا تھا اس کو اس میں بیان کر دیا جائے۔ دوسرا، مقطع کے اندر عام طور پر شاعرانہ تعلیٰ ہوتا ہے کہ شاعر اپنی شان، اپنی بڑائی کسی نہ کسی طور پر بیان کرتا ہے، تو مقطع کے اندر شاعرانہ تعلیٰ بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا۔ تو یہاں میر آ گیا، آخری شعر بھی ہے تو یہ مقطع ہے۔ اس طرح سے وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، تو اس میں ناصر بھی آ گیا، یعنی اس کا تخلص بھی آ گیا اور آخری شعر بھی ہے، تو ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ تو یہ اس کی مقطع کے حوالے سے باتیں تھیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے لیے لازمی شرط کیا ہے، اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے، لغوی مطلب کیا ہے، کس زبان کا ہے۔ مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنے کی جگہ۔ یعنی اب امید ہے کہ اس میں سے ہی کچھ نہ کچھ آپ کے پیپر میں آ جائے گا انشاءاللہ، اس کے علاوہ کوئی بات وہ نہیں پوچھے گا۔ اگر پوچھے گا تو ان سے ملتی جلتی بات ہوگی، آپ نے وہاں گھبرانا نہیں ہے بلکہ دھیان سے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کے تحریر کو بار بار پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو وہی بات ہے، تو بات وہی ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ پوچھنے کا انداز تھوڑا سا بدل سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے قافیہ۔ قافیہ، اب قافیہ کیا ہے؟
قافیہ بھی شعری اصطلاح ہے. غزل اور قصیدے کی یہ لازمی ترین شرط ہے. قافیہ جو ہے وہ قفا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، اور قافیہ کا جو المنجد، جو عربی کی سب سے مستند ڈکشنری مانی جاتی ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ گلے کا پچھلا حصہ، یعنی یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، جو آپ کی یہ کدی ہوتی ہے، اس کو آپ قافیہ کہتے ہیں، گلے کے پچھلے حصے کو. لغوی طور پر ہم اس سے مراد پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا، پچھلا حصہ، یہ سارا لے سکتے ہیں. اب پچھلا کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر غزل جو ہے وہ مردف ہوگی، کیونکہ اس میں ردیف ہوگا، تو پھر غزل ردیف سے پہلے آ جائے گا. تو یہ ردیف کے پیچھے ہوگا، یعنی ادھر ردیف ہے، اس کے پیچھے قافیہ ہے، اس طرف غزل جا رہی ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے اگر غزل مردف ہو، کیونکہ غزل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مردف اور ایک غیر مردف. اگر غزل میں ردیف ہوگا تو اس کو ہم مردف کہتے ہیں، ردیف نہیں ہوگا تو وہ غیر مردف ہوتی ہے. اگر ردیف ہوگا تو پھر یہ ردیف سے پہلے ہوگا، اگر ردیف نہیں ہوگا تو پھر یہ سب سے آخر میں ہوگا. تو لغوی مطلب کیا ہے؟ پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا، گلے کا پچھلا حصہ، اس طرح کے اس کے مطلب ہیں. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن، یہ صوت کے لحاظ سے، یہ حید کے لحاظ سے ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے، یہ صوتی ہے اور یہ حید ہے. تو آپ نے صوت اور حید دونوں اعتبار سے جو ہے ان کو دیکھنا ہے. صوت سے کیا ہوگا؟ ہم آواز ہوں گے، جب ہم بولیں گے تو ایک جیسی آواز نکلے گی، وہ سارے ایک جیسے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح شام، رام، دام، یہ سارے کے سارے ایک ہی سر تال میں بولے جا رہے ہیں، تو یہ ہم آواز ہیں. اس طرح ہی مطلب کیا ہوگا کہ غزل یا قصیدے میں کہ ہر شعر میں استعمال ہونے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. یہ لازمی شرط ہے، اگر یہ ہوں گے تو غزل ہوگی، یہ نہیں ہوں گے تو غزل نہیں ہوگی. عام طور پر مطلع کے دونوں مصروں میں یہ ہوتا ہے قافیہ، اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ہوتا ہے. مطلع اور مقطع کے دونوں مصروں، مطلع کے دونوں مصروں میں، اور اس کے بعد غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے کے اندر قافیے کا ہونا لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب غزل اور قصیدے میں اگر قافیہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو غزل یا قصیدہ نہیں کہیں گے. اسی سے اس کا آہنگ بنتا ہے. قافیہ جو ہے وہی غزل اور قصیدے کا آہنگ بناتا ہے اور اس کی سر تال بناتا ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. تو یہاں ذرا اور فضا یہ کیا ہیں؟ ہم آواز ہیں. اب ہم وزن کیا ہوتے ہیں؟ وزن بیسیکلی ہوتا ہے جو تحرکات ہوتے ہیں، یعنی حرکات اور ساکن کا استعمال جو ہے یہ وزن کہلاتا ہے. اور حرکات کیا ہوتے ہیں؟ ہماری ایک ویڈیو یہاں پر موجود ہے حروف اس کے اعراب کے حوالے سے، آپ اس کو دیکھیں تو وہاں آپ کو ساکن اور متحرک کا پتہ لگ جائے گا. تو یہ حرکات کہلاتی ہیں. اب کسی لفظ کے اوپر کتنی حرکتیں آئی ہیں اور کتنی بار سکون آیا ہے، یہ اس کا وزن کہلاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں الفاظ، مطلب جو مصرع اول میں ہیں، مصرع ثانی میں، مطلب کہ وہ اگر وزن کے حساب سے بھی برابر ہوں، یعنی ان کے اوپر جو اعراب لگے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہوں، ایک جتنے ہوں، تو تب بھی آپ اس کو قافیہ کہتے ہیں. تو یہ قافیہ کے لیے لازم شرط ہے کہ ہمارے پاس ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہونے چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ردیف. ردیف تو ردیف کیا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی شعری اصطلاح ہے، یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے. اور یہ ایران میں زیادہ عام ہوا، اس کا رواج جو ہے وہ ایران میں بہت زیادہ ہوا. عربی کے اندر اس کا رواج نہیں تھا، یعنی عرب شعراء ردیف کا استعمال نہیں کرتے تھے. جب یہ شاعری یعنی غزل جو ہے اور قصیدہ فارسی میں آیا، ایران پہنچا، تو انہوں نے کثرت کے ساتھ اس میں ردیف کا استعمال کیا، کیونکہ اس سے آہنگ اور بڑھ جاتا ہے. جو شعر کا آہنگ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں جو موسیقیت ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ تو ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یہ اس لغوی معنی ہوتا ہے. اصطلاح معنی کیا ہوتا ہے کہ قافیے کے بعد ہو بہو آنے والے الفاظ، یوں کہ توں آنے والے الفاظ، یہ اکثر ماں بدلے بھی جا سکتے ہیں. تو جو ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہو بہو آتے ہیں، وہ مستقل رہتے ہیں. جو ایک دفعہ استعمال ہو گیا پوری غزل میں وہی آئے گا، وہ بدلے گا نہیں. تو ردیف کیا ہوتا ہے؟ قافیے کے بعد، یعنی غزل میں قافیے کے بعد آنے والے ایسے الفاظ
جو پوری غزل میں ہو بہو رہیں، مطلب ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ ان کے تعداد میں نہ ان کے انداز میں۔ تو اگر 1 2 3 4 کتنے بھی الفاظ اس میں ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ردیف ایک لفظ کا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ردیف 2 لفظوں کا ہو، 3 لفظوں کا ہو، 4 لفظوں کا ہو، یا بے شک اس سے زیادہ بھی اگر شاعر کہہ سکتا ہے تو وہ کہے۔ تو جتنے الفاظ غزل کے قافیہ کے بعد بار بار آ رہے ہوں گے وہ سارے کا سارا ردیف کہلائے گا۔ تو ردیف کا مفہوم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار آنا۔ ردیف کا مطلب بار بار آنا، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کا مفہوم ہے۔ مفہوم آسان لفظوں میں اگر کہیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد جس طرح پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، تو یہ آتے آتے جو ہے یہ اس کا ردیف ہے۔ غزلیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مردف اور ایک غیر مردف۔ اگر ردیف ہوگا تو اس غزل کو مردف کہا جائے گا، اگر ردیف نہیں ہوگا تو اس غزل کو غیر مردف کہا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ردیف، قافیہ، مقطع، مطلع، ان ساری چیزوں کی تفصیل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ ہمارے پاس جو 20 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم کور کریں۔ یہ جو ہے میتھمیٹیکل نمبر ہوتے ہیں، ان کا لینا بہت آسان ہوتا ہے، کوشش کریں کہ یہ آپ کے مسٹ ہونے چاہیے۔ بس۔